کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت متعدد خواتین کارکنان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے پی ٹی آئی رہنماؤں میں صاحبزادہ حامد رضا بھی شامل ہیں۔ پولیس نے تینوں بہنوں کو گاڑی میں بٹھا لیا ہے۔ عالیہ حمزہ اور شفقت آوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت متعدد خواتین کارکنوں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا۔ ساجد شیخ تفصیل دیں گے۔ ساجد، کن الزامات کی بنیاد پر گرفتاری ہوئی؟ دیکھیے، یہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی جو بہنیں ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اگر ان کو ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو اس صورت میں پھر وہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ راولپنڈی میں چونکہ دفعہ 144 نافذ ہے، اس کی وجہ سے ان کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور جو شفقت عوان ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور پکڑ دکڑ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور متعدد رہنماؤں سمیت خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور پولیس نے تینوں بہنوں کو گاڑی میں بٹھا لیا ہے، اور پولیس نے عالیہ حمزہ، شفقت عوان اور اس کے علاوہ جو علیمہ خان اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کی بہنیں ہیں ان سب کو حراست میں لیا ہے۔ آلدو کہ اس سے پہلے 3-4 لوگوں کو شروع میں جب حراست میں لیا گیا تھا گورکھپور سائڈ سے، تو اس وقت پولیس نے چھوڑ دیا تھا، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ان کی جانب سے ڈائلاگ کیا گیا تھا اور یقین دہانی کرائی گئی تھی پولیس کو کہ اب اس کے بعد احتجاج نہیں کیا جائے گا تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اس وقت پولیس نے ان کو چھوڑ دیا تھا، مگر اب چونکہ احتجاج دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سلسلے میں جو راولپنڈی پولیس ہے ان کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر سے یہ جو جتنے بھی کارکنان اور رہنما ہیں اور ان کی جو بہنیں ہیں ان سب کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ساجد، اب گرفتاری ہو چکی ہے تو اس کے بعد اب کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے مزید کارکنان اور رہنما اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں، ان کے جو رہنما ہیں وہ تو آگے تھے، اس وقت پہنچ بھی گئے تھے، میڈیا ٹاک بھی کی انہوں نے۔ اس میں عمر ایوب شامل تھے، اسی طرح ملک احمد خان بچر شامل تھے، اور اس طرح ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اور اس وقت اعلان بھی یہی کیا گیا تھا کہ اگر ان کو جو علیمہ خان ہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو اس صورت میں پھر یہاں پر باضابطہ ہوتا ہے یہ یہاں پر احتجاج کیا جائے گا۔ مگر چونکہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اڈیالہ جیل اور اس کی سراؤنڈنگ میں، اور ایس پی صدر جو ہیں نبیل کھوکر وہ خود تمام تر انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہاں موجود ہیں، تو احتجاج تو اس طرح سے نہیں کرنے دیا گیا۔ اور ابھی تک جو آگے کی صورتحال ہے وہ بھی پکچر کارکنان کو خود بھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ جو مین مرکزی ایریا بنتا ہے اڈیالہ جیل کا، جو گیٹ 5 کا اور گیٹ 3 سے گیٹ 5 کے درمیان کا جو علاقہ بنتا ہے، وہاں تک بالکل بھی ایکسیس نہیں ہے، ایون کہ میڈیا کو بھی وہاں کا ایکسیس نہیں ہے، اور شروع میں بھی میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی پولیس کی جو ہے وہ تھوڑی سی بدتمیزی دیکھنے میں آئی تھی۔ تو اس کے بعد کافی ہم نے دیکھا کہ بالکل پکچر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور یہ بھی بتا چلوں آپ کو کہ اڈیالہ جیل سے تھوڑے فاصلے پر جو ان کی خواتین ونگ کی جو رہنما ہیں وہ بھی پہنچی تھی، قمر شوزب کافی ساری تعداد میں خواتین کو لے کر پہنچی تھی، لیکن جب پولیس کی جانب سے پہنچی تھی اور اب گرفتاری کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ ثاقب بشیر مرصد موجود ہے۔ ثاقب، پی ٹی آئی قیادت کا اس گرفتاری پر کیا کہنا ہے، اور کیا بانی سے ملاقات نہ ہونے پر پی ٹی آئی قیادت نے کوئی قانونی راستہ اپنایا تھا؟ جی، اس حوالے سے جو علیمہ خان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ان کی ملاقات آج منگل کے دن نہ ہوئی تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ بیٹھ جائیں گی۔ اس سے قبل جب گزشتہ ہفتے جمعرات اور منگل کو ملاقات نہیں ہوئی تھی تو شبلی افراز کی جانب سے ایک توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے کہ منگل اور جمعرات کو ملاقات کرائی جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، تو اس لیے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ لیکن منگل سے لے کر آج جمعرات سے لے کر منگل تک جو ہے وہ تقریباً 5-6 دن ہو چکے ہیں وہ درخواست دائر ہوئے، ابھی وہ درخواست وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے نہ مقرر ہوئی ہے، نہ ہی اس پر ابھی جو ہے وہ کوئی بینچ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ اور اسی اثناء میں آج کی جو ملاقات کی اس میں بھی یہ خبر آئی کہ جو علیمہ خان ہیں ان کے بغیر ان کی جو بہنیں ہیں بانی پی ٹی آئی کی، ان کو ملاقات کی اجازت عدالت وہ جو جیل حکام ہے وہ دینے پر رضامند تھے اور ان کی طرف سے آفر کی گئی، لیکن علیمہ خان کے بغیر ان کی جو دوسری بہنیں ہیں انہوں نے ملاقات کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا، اور پی ٹی آئی کے باقی وکلا جو ہے وہ ملے ہیں جن میں سلمان اکرم راجہ موجود نہیں تھے، اور سلمان اکرم راجہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جن وکلا کے نام دیے گئے تھے اس کے مطابق ملاقات نہیں کروائی گئی۔
اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ جو عمران خان جو ان کی بہنیں ہیں اور جو پی ٹی آئی رہنما ہیں حامد رضا، ان کو پولیس نے جو ہے وہ تحویل میں لیا ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دفعہ 144 نافذ تھا راولپنڈی میں، اور اس کی خلاف ورزی میں یہ جو ہے وہ پولیس نے اقدام اٹھایا ہے۔ جی ثاقب، جیل انتظامیہ کیا موقف اپناتی ہے جب انکار کیا جاتا ہے ان کی جانب سے، علیمہ خان کو ملنے نہیں دیا گیا، وہ کیا موقف اپنا رہے ہیں؟ ہمیشہ سے جیل حکام کا جو موقف ہے ریکارڈ پہ تحریری شکل میں، وہ تب ہی سامنے آتا ہے جب وہ ہائی کورٹ جب ان کو نوٹس کرتی ہے۔ تو اس معاملے میں پچھلے تقریباً ہم 2 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 23 مارچ کا جو آرڈر تھا، 3 ججز نے لارجر بینچ نے وہ آرڈر کیا تھا، اس آرڈر پر عمل بھی نہیں ہو رہا 23 مارچ کے آرڈر پر، اور آج 8 اپریل تک اس کے بعد سماعت کے لیے کیس مقرر بھی نہیں ہوا۔ تو جب جیل حکام کو نوٹس ہوگا تو اسی وقت ان کی جانب سے کوئی جواب سامنے آئے گا کہ انہوں نے جمعرات کی ملاقات جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کرانی تھی وہ کیوں نہیں کروائی، اور جو خاص طور پر جو فیملی کی ملاقات ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تقریباً 2023 اکتوبر سے لے کر یہ ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے تک جو ہے وہ مستقل یہ ملاقات ہوتی رہی ہے، ہفتے میں 1 دن، اور اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئی۔ لیکن تقریباً 2 ماہ قبل ہم نے دیکھا کہ اس ملاقات میں بھی رکاوٹ آنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد 20 مارچ سے لے کر اب تک جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، جس میں آج بھی شامل ہے، آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب نیکسٹ منگل کو ہی جو وہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ چلے گا۔ اور عدالتی کارروائی کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کیونکہ عدالت میں درخواست تو دی ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ نے، لیکن اس پر ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں آ رہی؟ نہیں، اس حوالے سے وہ جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ دائر کر دی گئی تھی، اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ اس درخواست میں کیونکہ ارجنسی بھی ہے، جلدی ہے، اس درخواست کو فوری طور پر جو ہے لگایا جائے، اس درخواست کو فوری طور پر لگا کر جو ہے وہ سنا جائے۔ لیکن جمعرات کے دن درخواست دائر ہونے کے باوجود اس کو ابھی تک نہیں لگایا گیا، یا عید کے جب 3 دن گزر چکے تھے تو چوتھا دن تھا، پہلا ورکنگ ڈے تھا عید کے بعد، تو اسی دن درخواست یہ دائر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تھرسڈے کے بعد فرائیڈے بھی آ گیا، سیٹرڈے، پھر اس کے بعد منڈے، اور آج ٹیوزڈے بھی گزر گیا، لیکن ابھی تک اس درخواست پر نہ تو بینچ بنا ہے اور نہ ہی وہ درخواست سماعت کے لیے جو ہے مقرر ہوئی ہے۔ جی صحیح ہے، ایام گزرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی ڈیٹ نہیں دی جا رہی۔ یہ بتائیے گا، چونکہ ظاہر بات ہے اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو کیا پی ٹی آئی رہنما گرفتاریوں پر کوئی لائحہ عمل اپنا رہے ہیں؟ ان کی جانب سے کسی سپوکس پرسن نے کوئی موقف دیا؟ ان کے حوالے سے ابھی تک تو باقاعدہ طور پر موقف نہیں آیا، لیکن پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ اس حوالے سے تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ان گرفتاریوں کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے، اور اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ کوئی احتجاج کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، کسی دھرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ جو بانی پی ٹی آئی سے ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کے لیے گئے تھے۔ آج جب علیمہ خان لاہور سے یہاں پہنچ رہی تھیں راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر، تو انہوں نے اس وقت بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے کوئی دھرنے کی، احتجاج کی کوئی کال نہیں دی، ہم صرف اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، اور اگر ہمیں نہیں ملنے دیا گیا تو ہم نے صرف اب وہاں پہ بیٹھنے کا جو ہے وہ کہا ہے۔ تو اس میں اب جو وکلا ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں کہ ان گرفتاریوں کو جو ہے وہ لیکن دفعہ 144 کے نفاذ کی تو تعریف یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد افراد بھی کہیں موجود ہو گروہ کی صورت میں تو اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیا یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی؟ یہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ اسلام آباد کی ہو، جو راولپنڈی کی ہو یا لاہور کی ہو، وہاں پہ جو اگر تو حکومت وقت کے حق میں کوئی ایسا احتجاج، کوئی لوگوں کا جمع ہونا ہو، ان کے خلاف تو دفعہ 144 کی موجودگی، اس پر پابندی کی موجودگی میں بھی ایسی کوئی کارروائی جو ہے وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ اور پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جلسے بھی ہوتے رہے پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران، لیکن اس وقت دفعہ 144 نافذ تھا، اس کے باوجود اسلام آباد کی انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن جو اپوزیشن سائڈ ہوتی ہے اس پر اس قسم کے جو لاز ہیں، جو قوانین ہیں، جو 2 یا 2 سے زیادہ یا 5 یا 5 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی کا جو قانون ہے،
اس کو زیادہ اس پر نافذ کیا جاتا ہے اور اس کو سٹریس کیا جاتا ہے کہ اس پر اگر عمل نہ ہو تو ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. جی اچھا، اور ثاقب کیونکہ ظاہر ہے ابھی عمل تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ ابھی تو ان کی جانب سے صرف یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم دھرنا، غالباً دھرنے کا ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بیٹھ جائیں گے وہاں جا کے، تو دھرنا ہو گیا یا احتجاج کہہ لیں اس کو، تو صرف اعلان پر بھی یہ دفعہ لاگو ہو جاتی ہے؟ نہیں، اعلان پر ایسی بالکل بھی دفعہ نافذ نہیں ہوتی، لاگو نہیں ہوتی. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جو حکومت کے حق میں ہے یا حکومت کی جانب سے کوئی اگر احتجاج یا اس قسم کا پروٹیسٹ یا جلسے کا اعلان کیا گیا ہے تو وہاں پہ اس کو لاگو نہیں کیا گیا دفعہ 144 کی موجودگی کے باوجود، اس پر پابندی موجودگی کے باوجود. لیکن جو جب اپوزیشن جمع ہوتی ہے تو یا اپوزیشن سے متعلقہ خاص طور پر جو پی ٹی آئی ہے ان کے اگر کارکنان لیڈرشپ جمع ہوتی ہے تو اس کے جواز کے لیے پولیس یہ کہتی ہے کہ دفعہ 144 تھی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اگرچہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد، راولپنڈی یا لاہور میں ایک نارمل سچویشن ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں کہ جہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو انتظامیہ ہے اس نے دفعہ 144 کا نفاذ اور اس پر پابندی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو جلسے، جلوس، احتجاج جو اپوزیشن کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے ہوں ان کو روکا جا سکے. جی صحیح. ثاقب بشیر، سعد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بارے تفصیل دے رہے ہیں.